السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ماشاءاللہ یہاں پر سب نے نماز قائم کی اور فیصل مفتی منیب الرحمان صاحب نے امامت فرمائی اور اس کے بعد پھر سب نے سنتیں بھی ادا کی، اور ایک مرتبہ پھر ہم چلتے ہیں آپ کی لائیو کالز کی طرف، اور شبیع الرضا زیدی صاحب اور خلیل الرحمان جاوید صاحب سے تو جوابات لینے ابھی باقی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں طلحہ بات کر رہا ہوں تنجو آدم سے۔ جی طلحہ صاحب فرمائیے۔ میں یہ فرما رہا ہوں کہ جو شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں، جیسے رمضان کے مہینے میں اگر کوئی روزہ شخص اگر چھوڑ دے، کوئی سفر کوئی بیماری کی صورت پر، اگر پہلے شوال کے روزے رکھے جائیں گے یا تو پہلے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں تو وہ رکھا جائے گا؟ ٹھیک، شوال کے جو 6 روزے ہیں جیسے شش عید کے روزے کہا جاتا ہے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی وجہ سے روزے چھوڑ دے تو کیا وہ ان 6 روزوں میں شامل ہو جائیں گے، یا وہ پہلے چھوڑے ہوئے روزے رکھے جائیں پھر وہ 6 روزے رکھے جائیں؟ جو شوال کے روزے ہیں وہ مائک دیتا ہوں آپ کو، میں مائک لائیے۔ یہ نہیں چل رہا ہے؟ نہیں آپ کا تو چل رہا ہے جی۔ کھولیے السلام علیکم جی۔ شوال کے جو روزے ہیں یہ فرض نہیں ہے، البتہ رمضان کے روزے جو چھوٹے ہیں وہ فرض ہیں۔ فرض کی قضا پہلے کرے گا، یہ نہ ہو کہ نفل پورے کرتے کرتے فرض رہ جائیں اور وہ نفلوں پہ ہی رہ جائیں، تو اس لیے قضائی پہلے ہے، پھر اگر موقع اللہ دیتا ہے تو بہرحال ہمارے ہاں یہ ہے کہ پورے شوال کے مہینے میں ہم وہ 6 روزے رکھ سکتے ہیں، عید کا دن چھوڑ کر اس کے اگلے دن سے پورے شوال کے مہینے تک، باقی مفتی صاحب جیسے بتائیں گے، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ پورا شوال کا مہینہ وہ 6 روزے اس میں رکھے جا سکتے ہیں، ایسا ہی معاملہ ہے، پہلے رمضان کے فرض روزے قضا کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ مفتی عبدالحمید ربانی صاحب کچھ فرما رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من صام رمضان ثم اتبعہ شوال کان کصیام الدہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور شوال کے اس کے بعد 6 روزے رکھے تو گویا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک زمانے کے اس نے روزے رکھے ہوں۔ تو رمضان المبارک کے روزے اگر 29 کے بھی ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کا کریمانہ اصول یہ ہے کہ وہ 30 ہی کا ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن اگر کسی بہن اور بھائی کے روزے چھوٹ جائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے ان روزوں کی اپنی قضا کر لے، لیکن شوال کے 6 روزوں کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، اور ان 6 روزوں کے متعلق جو حکم ہے وہ مسلسل بھی ہو رکھ سکتے ہیں اور وقفے سے، یعنی ایک دن رکھ کے دوسرے دن چھوڑ کے شوال میں 6 کی گنتی پوری کر لیں، تو وہ بھی سنت ادا ہو جائے گی اور رمضان کی قضا بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، لیاقت صاحب بول رہے ہیں؟ جناب بات کر رہا ہوں، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ بہت ادب احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ محمد یوسف میرا نام ہے جناب، اور 65 سال میری عمر ہے جی۔ بلڈ پریشر کا میں مریض ہوں، ہارٹ کا بائی پاس بھی ہوا ہے، شوگر بھی ہے اور کئی اور عارضے بھی ہیں۔ میں روزہ نہیں رکھتا، لیکن جو میرے میڈیکل فزیشین ہیں نا وہ مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ کیا نام ہے آپ اس طریقے سے چلیں تو آپ روزہ بالکل رکھ سکتے ہیں، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ تو عالم صاحب آپ کے کیا فتویٰ دیتے ہیں اس کنڈیشن میں؟ ذرا مجھے ٹیلی فون پہ بتا دیجئے، میرے پاس یہاں لائٹ نہیں ہے، کہ کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں یا نہیں؟ سب سے پہلے تو ہم آپ کے لیے شفائے کاملہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ 65 سال کے ہیں یہ شبیع الرضا زیدی صاحب، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھے یہ چاہتے ہیں کہ یہ بہت ساری بیماریوں میں ہیں، عارضے ہیں، اور بلڈ پریشر بھی ہے اور بھی ڈائبٹک بھی ہیں، بائی پاس بھی ہوا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ ایسا معمولات بتا دیں گے جن پر آپ چلتے ہوئے روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، عارضوں میں ہوں، تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ آپ کیا مشورہ دیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تمام فقہاء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان اپنی صحت کے اعتبار سے رکھ سکتا ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھنے کے قابل ہیں لیکن آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ آپ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں
تو آپ روزہ نہ رکھیے. اور بعض اوقات ڈاکٹر آپ سے یہ کہیں کہ جناب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو آپ روزہ رکھیں گے. اس سلسلے میں ڈاکٹر کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. لہذا یہ جو بھی صاحب ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیں, نہیں رکھ سکتے ہیں تو عند اللہ مسئول ہیں, چونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری ممکن نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ روزہ رکھنے والا اور نہ رکھنے والا دونوں کا منہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے, وہ کیسے ثابت کرے گا کہ میرا روزہ ہے. لہذا یہ اللہ کی اور بندے کی درمیان کی ایک مسئولیت ہے, اس کو اگر وہ چاہیں تو اگر استعداد سمجھتے ہیں تو رکھیں, نہیں سمجھتے ہیں تو نہ رکھیں, ان کی اپنی ذمہ داری کے اوپر ہے. البتہ اگر بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ رہے ہیں تو ایک مد طعام فدیے کے طور پر روزانہ کے حساب سے جو ہماری فقہ جعفریہ کے مطابق 14 چھٹانک بنتی ہے وہ ہر روز کے روزے کے اعتبار سے پورے مہینے کا ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں, ہر روز بھی نکال سکتے ہیں, 15 دن کا نکال سکتے ہیں, جیسے ان کی سہولت ہو. ویسے بالکل صحیح. میں حاضرین کی طرف آتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کوئی وہ سوال کرنا چاہیں. آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے, ان سے میں پوچھ لیتا ہوں. جی فرمائیے, کسی کا کوئی سوال؟ جی. میرا سوال یہ ہے کہ ہم رمضان میں تو نیت کرتے ہیں وبس صوم غد نویت من شہر رمضان, جب عام دوسرے دنوں میں روزہ رکھتے ہیں تو پھر اس میں کیا نیت کریں؟ اچھا بالکل ٹھیک ہے, بہت اہم سوال ہے. جی آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے عشر مبشرہ کا بولو ایک سوال بھی کیا تھا, 10 سوال جو صاحب, جی جبکہ ہم لوگوں کو جو یاد پڑا ہے اور وہ ہے کہ جنت میں حضرت امام حسین نوجوانوں کے سردار ہوں گے, جی, بی بی فاطمہ جو ہیں خواتین کی ہوں گی, جی, تو جنت کی انہیں بھی بشارت ہوئی, جی, مگر سیاست اس میں عشر مبشرہ میں ان کا نام نہیں ہے. صحیح. تو آیا عشر مبشرہ میں کون لوگ شامل ہیں؟ صحیح, ٹھیک, بیٹھیے.